دعوت دی جاتی ہے اور تقوی کے بارے میں بار بار بیان کر چکا ہوں، اور آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ تقوی کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان واجبات کو انجام دے اور حرام کام سے بچے۔ ایک جو حرام کام ہے اور اس کو عام طور پر لوگ بہت ہی معمولی سمجھ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے دنیا میں فساد، ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی بہت ہی زیادہ فساد پھیل رہا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں اور ہر مذہب میں، نہ صرف یہ کہ اسلام میں بلکہ ہر مذہب میں اس کو حرام مانا گیا ہے، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ کو ہر مذہب میں برا مانا گیا ہے، بلکہ جو مذہب کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جھوٹ کو برا مانتے ہیں۔ جو مذہب کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جھوٹ کو برا مانتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے کو، ہندوستان میں دھوکہ دینے والے کو جھوٹ بول کر کسی بھی طریقے سے اس کو 420 کا مقدمہ، آرٹیکل نمبر 420 کا مقدمے کے تحت اس کی کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جھوٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور جھوٹ کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے آ کے پوچھا کہ جہنمیوں کی کیا پہچان ہے؟ آپ نے بہت زیادہ نہیں بیان فرمایا، بس ایک مختصر سا جواب، لیکن اس میں تمام طریقے کی چیزیں اور تمام سمندر موجود ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جہنمیوں کی پہچان کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اس نے پوچھا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، اور جب حق سے دور ہو گیا تو جو شخص حق سے دور ہو جاتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقدمہ ہے جھوٹ کہ جو بہت سی برائیوں کی چابی ہے، کنجی ہے، اور یہ کلید ہے، کی ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اپنے حق سے، صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جھوٹ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس زمانے میں کہا جاتا ہے، اور میڈیکل سائنس میں اور دوسرے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو لوگ نشہ لیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ان سب کے بارے میں جب تحقیق کی گئی تو یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو ڈرگس لیتے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے اسلامی کیا شیعی معاشرے میں بھی، یعنی شیعہ لوگ بھی، خدا ایسے لوگوں کی ہدایت فرمائے، مسلمان بھی اور دوسرے لوگ بھی اس ڈرگس میں اور شراب میں اور دوسرے نشہ آور چیزوں میں ملوث ہیں۔ اللہ ان کی ہدایت فرمائے اور یہ نشہ کو چھوڑ دیں، تاکہ اس کے بارے میں قرآن میں بھی بہت زیادہ مذمت ہے۔ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو یہ نشہ آور کی چیز کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ تحقیق میں آیا ہے کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، ان کے بارے میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے پہلے بیڑی، سگریٹ، گٹکا یہ سب کھانا شروع کیا، اور پھر وہ اسٹیپ آگے بڑھتے بڑھتے پھر جب وہ شراب اور ڈرگس تک پہنچ گیا۔ اور آج کل نئے طریقے سے جو نشے آواز والی چیزیں نکل رہی ہیں اور بک رہی ہیں مارکیٹ میں، آپ جانتے ہوں گے، یہ مقدمہ ہوتا ہے یہ بیڑی، سگریٹ، اسی لیے منع کیا جاتا ہے، اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بیڑی سگریٹ سے دور رہیے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب باپ یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے، یا باپ اپنے بیٹے سے، یا چچا اپنے بھتیجے سے، جاؤ بیٹا بیڑی لیتے آؤ، سگریٹ لیتے آؤ، تمباکو لیتے آؤ، اور اسی کے سامنے پی رہے ہیں، تو ظاہر کہ پھر یہ بری عادت بچے میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے روکا جاتا ہے کہ بچوں کے سامنے بیڑی سگریٹ نہ پیا جائے، تمباکو کا استعمال نہ ہو۔ اور کئی سال پہلے میں نے اسی مسجد میں یہ بھی کہا تھا کہ مسجد میں بیڑی سگریٹ نہ پی جائے۔ مسجد میں، وضو خانے میں لوگ آ کر وہاں پر گٹکا وغیرہ کھا کر وضو خانے میں تھوکتے ہیں، منع کیا تھا کہ یہاں پر نہیں، مسجد کے آس پاس یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بیڑی سگریٹ پی کر، تمباکو کھا کر وہاں پہ آئیں تھوکیں۔ مسجد کی جگہ بھی، مسجد کے آس پاس بھی صفائی ستھرائی رہنا۔ النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا جز ہے۔
ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اپنے منہ کو بھی صاف رکھیں، اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، اپنے ذہن کو بھی، اپنے فکر کو بھی صاف رکھیں۔ اور مسجد اور آس پاس یہ پبلک پلیس ہے، یہاں پر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بہرحال جب یہ گفتگو ہوئی تھی اور منع کیا تھا، تو بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جب میں گزرتا ہوں اور مسجد کے آس پاس سے جب گزر ہوتا ہے تو بیڑی سگریٹ اگر پیتے رہتے ہیں تو وہ جلدی سے پیچھے کر لیتے ہیں یا اس کو بجھا دیتے ہیں، پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، چلیے ابھی پینا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اتنا تو احترام ہے کہ سامنے نہیں پی رہے ہیں، چھپا دے رہے ہیں، دبا دے رہے ہیں، پھینک دے رہے ہیں، کہیں دوسری طرف چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایسے بھی افراد نظر آئے، زیادہ نہیں، کہ جب اعلان کیا تو جو پہلے چھپ کر پیتے تھے یا پیچھے کر لیتے تھے، اب میرے سامنے وہ جو ہے وہ کش لے کر دھویں میرے سامنے اڑانے لگے۔ اب غور ہمیں کیا یہ حالت ہو گئی کہ جو پہلے پیچھے پیتے تھے، چھپ کر پیتے تھے، چھپا دیتے تھے، پھینک دیتے تھے، دبا دیتے تھے، اب وہ میرے سامنے دھواں اڑا رہے ہیں۔ خیر وہ ان کی ذمہ داری ہے، میں نے اپنی ذمہ داری انجام دی، ان کو کیا کرنا ہے وہ جانیں، لیکن میں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور بچوں کی ہدایت کے لیے، کہ بچوں میں برائیاں نہ پھیلیں، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے وہ آگے نشے کے لیے مقدمہ بنتی ہے۔ یہ بیڑی سگریٹ جو ہے یہ تمباکو وغیرہ مقدمہ بنتی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ ان لوگوں کی ہدایت فرمائے جو ہماری باتوں کو یا معصوم علیہ السلام کے مراجع کرام کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مقدمہ بنتی ہیں بڑے سے بڑے گناہ اور جرات والا کام کرنے کی طرف، کہ جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں تو پھر انسان بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اور آج آپ نے ہفتے دو ہفتے پہلے جو آپ نے سب نتیجہ دیکھا وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک شخص کہ جس کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، آپ جانتے ہیں جس کو مرتد کہا گیا ہے، اس نے کیا کیا جسارتیں کی ہیں۔ اب یہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، لیکن بہرحال ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا شخص ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گیا، اور کیا کیا جائے کہ اب ایسا شخص ہمارے معاشرے میں پیدا نہ ہو۔ سوال ہے کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہم نے نعرہ لگا دیا، وسیم، مرتد، مردہ آباد سب کہہ دیا، واجب القتل ہے، یہ سب کہہ دیا ہم نے، لیکن اب کیا جائے کہ آئندہ ایسا نہ ہو؟ اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ایسا ہو گیا۔ کیا یہ ایک ہی شخص ہے یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سامنے آ گیا، اس کے علاوہ بھی اور افراد ہوں کہ ابھی سامنے نہیں آئے ہیں، الیکشن کے قریب فروری مارچ میں یا اس کے بعد، اس سے پہلے یا اس کے بعد سامنے آ جائیں، ہو سکتا ہے۔ ایسا کیا حالات ہوئے، ایسے کیا حالات ہوئے، کیا اسباب ہوئے، اس پہ غور ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بہرحال زیادہ وقت نہیں ہے، اشارہ کریں گے، آپ خود ہی غور کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے انٹرنل وجہ بھی ہے اور ایکسٹرنل وجہ بھی ہے، یعنی داخلی اسباب بھی ہیں اور خارجی اسباب بھی ہیں۔ آپ خارجی اسباب کہہ دیں گے کہ RSS کا وہ نمائندہ ہے، وہ اسلام دشمن طاقتوں کا وہ ایجنٹ ہے، وہ ہتھ کنڈا ہے، یہ سب آپ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف باہری اسباب ہیں جو آج وسیم مرتد بن گیا، وسیم ملعون بن گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ داخلی اسباب بھی ہیں، اور داخلی اسباب کو دور کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، یا RSS یا دوسرے اسلام دشمن طاقتوں کے اوپر نہیں ہے، کہ ہم کو آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا وجہ ہوئی، اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے بولتے عادت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ آپس میں رشتہ داروں میں دوستوں میں جھوٹ بولتا ہے، پھر جو ہے مرجعیت کی توہین کرتا ہے جھوٹ بول کر، پھر یہاں تک کہ رسول خدا اور اللہ تک چلا جاتا ہے۔ تو اگر شروع سے ہی جھوٹ بولنے کو روک دیا جائے تو یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، لیکن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ظاہر کہ ہمارے بچے جب دیکھیں گے تو بچے بھی سیکھیں گے،
جب ابا جھوٹ بول رہے ہیں، جب اماں جھوٹ بول رہی ہیں، جب دادا جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بولیں؟ تو اگر ہم بیڑی سگریٹ چھوڑ دیں تو کل بچہ بیڑی سگریٹ بھی نہیں پیے گا اور نشہ آور چیزیں اور شراب اور گٹکا اور دوسری چیزوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو بچہ جو ہے یہ رسول خدا کے سلسلے میں جسارت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، قرآن کی توہین نہیں کرے گا۔ لیکن جب ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں تو بچہ اور دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو وسیم ملعون بنا ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ حرام غذا سے پرہیز۔ حرام غذا کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہے، آپ نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں خطبہ دے رہے تھے، بھئی امام معصوم ہیں، فرزند پیغمبر، نواسے رسول خدا، آپ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، قرآن کی تم کیوں مخالفت کرو، حجت خدا کی کیوں مخالفت کرو، یہ سب آپ نے خطبہ دیا۔ لیکن ایک جملہ اس میں یہ بھی ملتا ہے خطبے میں کہ یہ حرام غذا ہے جو تمہاری ہدایت نہیں ہو پا رہی ہے، حرام غذا ہے۔ تو حرام غذا کیا ہے؟ یعنی اوقاف کا مال کھا لینا، اوقاف کے اوپر قبضہ کر لینا، یتیموں کا مال کھانا، نجس غذا کا کھانا، سود کا کھانا، اسی طریقے سے اور بھی جو حرام مال ہیں یا ناجائز طریقے سے رشوت یا دوسرے طریقے سے مال حاصل کرنا، اس کو کھانا۔ یہ غذا، حرام غذا جب پیٹ میں جاتی ہے، نجس غذا جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر وہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا ہے تب بھی اس کی اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ روایت کے مطابق، جب تک کہ 40 دن، روایت میں ملتا ہے کہ 40 دن، یا بعض روایت کے مطابق کہ جب تک کہ اس کی غذا کا اثر ختم نہ ہو جائے تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہم روزانہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہے ہیں اور روزانہ ہم حرام غذا کھا رہے ہیں، نجس غذا کھا رہے ہیں، خمس نہیں نکلا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کیا ہے، غریبوں کا مال، امام زمانہ کا حق نہیں ادا کیا ہے، ہم روزانہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ حرام غذا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ۔ یہ انٹرنل کاز ہیں کہ جو وسیم کو وسیم ملعون بنا دیا، واصل جہنم ہوگا۔ یہ دو چیز ہو گئی، جھوٹ اور دوسرے حرام غذا۔ تیسری چیز کیا ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے، بہت سے لوگ رک گئے ہیں؟ تیسری چیز یہ ہے کہ مرجعیت کا احترام نہ کرنا، توہین کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مقدمہ بنتی ہے اللہ اور رسول کی توہین کرنے کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارے دیکھیے اہل بیت کی توہین ہوتی ہے تو یہ لوگ خاموش رہتے ہیں، اور مرجع تقلید کی توہین ہوتی ہے تو یہ لوگ بولتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اہل بیت کی بھی توہین ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی بول رہے ہیں، علماء بھی بول رہے ہیں، سبھی بول رہے ہیں، رسول خدا کی بھی توہین ہوئی تو بولا جا رہا ہے، اور مرجعیت کی بھی توہین ہوتی ہے تو بولا جاتا ہے۔ اس لیے کہ مرجعیت کی توہین کیا ہے؟ یہ مقدمہ بنتی ہے نائب امام کی توہین، مقدمہ بنتی ہے امام وقت کی توہین کا، اہل بیت کی توہین کا، اور اہل بیت کی توہین مقدمہ بنتی ہے اللہ رسول کے توہین کا۔ تو ہمیں رکنا چاہیے کہ جو لوگ مرجعیت کی توہین کر رہے ہیں، اب آقا خامنائی، آقا سستانی، دیگر مہاراج کرام نے کوئی فتویٰ دے دیا، کوئی بیان دے دیا، ہم نہیں مانیں گے، توہین کر رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ لعنت اور یہ توہین یہ کیا ہے؟ مقدمہ بن رہی ہے نائب امام کی توہین، مقدمہ بن رہی ہے اللہ رسول کی توہین کا۔ یہ وسیم ملعون نے یہی سب کیا۔ جب تقریباً 1994 میں جب فتویٰ آیا، اس کے پہلے بھی، اس کے بعد بھی جو فتویٰ آیا، یہ جو توہین کی گئی آقا خامنائی رہبر معظم کی، آقا سستانی کی جو اتحاد کے سلسلے میں، اور دوسرے مراجع کرام نے جو اتحاد کے سلسلے میں، اور جو اتحاد کے خلاف اس نے بالکل کھل کر اس نے مخالفت کی، یہ کیا ہوا؟ یہ مقدمہ بنا کہ پھر اس نے رسول خدا کی توہین کی۔ تو یہ مرجعیت کا جو پیغام ہوتا ہے ہمیں اس کو اپنے سراکوں پہ رکھنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر یہ مقدمہ بن جائے گی ہمیں بڑی توہین کرنے کی یا دوسرے لوگ۔ تو یہ جو مرجعیت کی توہین ہوتی ہے
یہ ہمیں روکنا چاہیے. اگر یہ نہیں روکا گیا، یہ کل کو یہی شخص جو آج کسی فتوے کے اوپر عزاداری یا کسی بھی مسئلے کے اوپر مرجعیت کی توہین کر دیتے ہیں، علماء کی توہین کر دیتے ہیں، یہ خدا نخواستہ اگر ان کو نہیں روکا گیا، اس کی مخالفت نہیں ہوئی، کل ایسی افراد وسیم رشدی جیسے بن جائیں گے. ابھی تو یہ ایک آدمی سامنے آیا ہے اپنے مذہب میں، کون کہتا تھا کہ یہ شیعہ نہیں تھا، اس کا عقیدہ کیا شیعہ پہ نہیں تھا، اہل بیت کی محبت نہیں رکھتا تھا، ان کی ولایت کو نہیں مانتا تھا. پھر رضوی خاندان میں پیدا ہوا ہے، سید خاندان میں پیدا ہوا ہے، شیعہ خاندان میں پیدا ہوا ہے، کوئی شک ہے اس میں؟ مسلمان فیملی میں پیدا ہوا ہے، کوئی شک ہے؟ لیکن کیا وجہ ہوئی؟ یہ سب اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آج مرتد بن گیا. کس نے سوچا تھا کہ یہ ایسا ہو جائے گا؟ لیکن جب اس کو روکا نہیں گیا اور معاشرے میں کچھ لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، چشم پوشی کی، آج یہ اس حد تک پہنچ گیا ہے. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ عبرت ہے ہمارے لیے، یہ عبرت ہے، یہ وسیم ملعون عبرت ہے. اس سے ہم سیکھیں، اپنے معاشرے کو سنبھالیں، اس کو سنبھالیں ہم کہ آگے کوئی وسیم ملعون نہ بننے پائے. اگر ہم نے آج نہیں سیکھا اس کی وجہ سے، اب جو باہری اسباب ہیں، جو خارجی اسباب ہیں، ان کو چھوڑیے، آپ ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، لیکن اپنے جو داخلی اسباب ہیں ان کے بارے میں تو غور کریں. ایسے افراد جو اہل نہیں ہیں ممبر پر آنے کے، ان لوگوں نے آ کر ممبر پر ایسے بیانات دیے رسول خدا کے سلسلے میں کہ وسیم جیسے افراد کو جرأت مل گئی. توہین کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، علماء کی توہین کی جا رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، آج دیکھیے یہ کیا نتیجہ نکلا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ